الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهي أضعف الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان مبارک کا ہوگا یقینی طور پہ، اور شعبان المعظم کا پہلا جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ شعبان المعظم ہمیں رمضان شریف کی جانب لے کے جا رہا ہے، اور یہ شعبان المعظم رمضان المبارک کا پڑوسی ہے، اور یہ شعبان المعظم ہم تیاری کر لیں تاکہ ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں۔ یہ پورا جمعہ آپ نے سنا تھا اور بڑے لوگ محظوظ ہوئے، اظہار کیا کہ بہت مزہ آیا، ذوق آیا، تو وہ چلتے چلتے رمضان المبارک آ گیا۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا علامات قیامت میں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح۔ پہلے سال کی بات ہوتی، کوئی معاہدہ ہوتا، کوئی شادی کے حوالے سے، پتہ نہیں کب گزرے گا، اب بڑی تیزی سے وقت گزرتا ہے، اور ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ تو تیزی کے ساتھ رمضان شریف آ رہا ہے، تو ہم نے رمضان مبارک سے پہلے دو کام کرنے ہیں۔ یہ توجہ کے ساتھ سنیں آپ
ایک کام تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینی ہے، صرف ممبر پر ہی نہیں یا عالم دین کی ذمہ داری ہی نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے۔ یاد رکھنا، تمام انبیاء کرام، تمام رسولان عظام یہی مشن لے کر آئے، مخلوق خدا کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ ہر نبی کی دعوت میں سب سے جو پہلا پیغام تھا، آپ ذرا غور سے سنیں، ہر نبی کی دعوت میں پہلا پیغام نیکی کا تھا، اور سب سے بڑھ کر نیکی کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اور میرے نبی کی پہلی بات یہ تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ یاد رکھیں، ہر نبی کے فرائض میں، ہر نبی کے مشن میں، ہر نبی کی ذمہ داری میں پہلی بات یہی تھی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ حضرت ابراہیم کی امت نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں تھی، بڑے بڑے انبیاء کرام کی امتیں تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات کے اعلان نبوت سے پہلے تک کسی نبی کی امت کو میں ذمہ داری شرط کر رہا ہوں، کنتم خیر امہ نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ صرف اللہ نے اپنی مخلوق میں تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سے ایک امت کو فرمایا کہ تمام مخلوق میں بہترین امت تم ہو۔ وجہ بھی قرآن نے اللہ نے بیان فرما دی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا مشن وہی ہے جو انبیاء کا مشن ہے، تمہارا پیغام وہی ہے جو انبیاء کا پیغام ہے، تمہاری دعوت وہی ہے جو انبیاء کی دعوت ہے، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ سب سے بڑا، بہت بڑا مشن جو حضور نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اگر اس امت میں علماء نہ ہوتے، اگر اس امت میں نیکی کی دعوت نہ ہوتی، اگر اس امت میں برائی کے روکنے کی بات نہ ہوتی، تو یہ امت بھی تباہ ہو چکی ہوتی۔ 14 صدیوں کے بعد آج بھی امت موجود ہے۔ دو چیزیں ہیں، توجہ، توجہ کے ساتھ بعض باتیں میں کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ نے زندگی بھر نہیں سنی ہوتی۔ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک فیضان نبوت ہے، حضور کا فیض ہے، محبت سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک فیضان نبوت ہے اور دوسرا علماء کی کاوشیں ہیں۔ آپ کہیں گے پہلے انبیاء کا بھی فیض بالکل تھا، لیکن جس طرح حضور کی ذات کا فیض ہے وہ سابقہ انبیاء کا فیض نہیں تھا۔ قرآن سے لیتے ہیں بات، دلال کی بات ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا تم پیچھے قوم کو تبلیغ کرو، میں طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ 40 دن کے لیے گئے، کتنا؟ توجہ سے 40 دن کے لیے گئے، صرف 40 دن کے لیے۔
پہلے 30 دن پھر 40 ہو گئے. قرآن میں آتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ کیا. یہ قرآن میں ہے. اتنا اپنی امت سے الگ ہوئے تو کیا ہوا؟ کتنے لاکھ امت مشرک بن گئی. صرف 40 راتیں 40 دن اپنی امت سے الگ ہوئے تو کتنے لاکھ امت پیچھے دوسرے بھائی نبی بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بچڑے کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، کتنے لاکھ امت مشرک بن گئی. تو اب ذرا ایمان تازہ کیجئے، محبت سے سنیے. جہاں 40 راتیں نبی اپنی امت سے الگ ہو جائے تو امت کئی لاکھ مشرک بن گئی. یہاں 14 صدییں بیت گئی ہیں، امت گمراہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ یہاں 14 صدییں بیت گئی ہیں، امت گمراہ نہیں ہوئی. تو پھر میری بات کو دل و دماغ میں بٹھائیے، نقد کیجئے کہ 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی فیضان نبوت بھی موجود ہے. اور حضور نے فرمایا علماء میرے دین کے وارث ہیں. یہ علماء کے مرہون منت ہے کہ آج بھی اس پرفتن دور میں میرے جیسے نکمے نقارے بھی آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اصل میں یہ فیضان نبوت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ یا اللہ، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا کلیم، ایک بات، ایک جملہ نیکی کی دعوت دینے والے کو میں 1 سال کے نیکیوں کا اجر دیتا ہوں. دائی بنو، خیر کے دائی بنو، نیکی دینے کے دائی بنو. حضور کی امت کو نیکی کی دعوت دو. آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کے باہر ہیں، آپ دوستوں میں ہیں، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ نیکی کی دعوت دینے میں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور اپنے نبی کی محبت کا جذبہ ہو. حضور نے فرمایا اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے حدیث پڑھی یا سنی اور پھر آگے پہنچا دی. اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے. اللہ اکبر. میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے چہرے کو تر و تازہ کیجئے. آپ نیکی کی کوئی بات سنتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بتائیں، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ میں نے یہ حدیث طیبہ سنی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، جب آپ کو پوری حدیث طیبہ سمجھ آ چکی ہو، آپ کو حدیث کا مفہوم صحیح ذہن نشین ہو چکا ہو، پھر حدیث بیان کیجئے. بغیر ذمہ داری کی حدیث بیان نہیں کرنی. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری جانب بات کوئی منسوب کر دی، میری حدیث نہیں ہے. کہا میرے نبی نے فرمایا، جبکہ میں نے وہ بات نہیں کی. حضور نے فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. آج کتنے مولوی حضرات ایسے ہیں، پیر ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں حضور نے فرمایا، جبکہ حدیث نہیں ہوتی. حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے میری جانب کی بات منسوب کر دی کہ میرے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے، جبکہ وہ بات میں نے نہیں کہی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو میرے بھائیو، آپ ذرا غور کریں. نیکی کی دعوت دینا، قیامت کا دن ہوگا، ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کے گریبان کو تھام رکھا ہوگا اور اللہ کی دربار میں لے آئے گا.
اللہ سے عرض کرے گا میرے اللہ اس نے خیانت کی ہے، پڑوسی کی شکایت لگا رہا ہے، تو قسم اٹھائے گا یا اللہ میں نے تو اس کے مال میں، اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کے مال میں اور اس کے گھر کی عزت کے حوالے سے میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ وہ جواب دے رہا ہے۔ اب دوسرا پڑوسی جس نے اس کا دامن پکڑ رکھا تھا وہ کہے گا یا اللہ میں جس حال میں چلتا رہا، میں برائی میں، گناہوں میں، اس نے مجھے کبھی نیکی کی دعوت نہیں دی تھی۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ذرا آپ غور فرمائیں۔ آج ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، بھئی کبھی آپ نے اپنے پڑوسی کو نیکی کی دعوت دی ہے؟ آپ کی ساری سوچ، فکر، توانائی اپنے بچوں تک محدود ہے؟ نہیں۔ دوسروں کو دعوت دینا، اپنے عزیز و اقارب کو نیکی کی دعوت دینا، اپنے بہن بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینا، یہ یاد رکھیں صرف ایک عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا جب لوگ، علماء نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا جو ان کے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، ان کے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا، وہ دعائیں کریں گے تو دعائیں ان کی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ وہی دور چل رہا ہے۔ کتنا عرصے سے ہمارے ملک میں وہی دور چل رہا ہے۔ میں اس حدیث طیبہ کی بیان کرتے پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، اخلاقی طور پہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی، دوسری تیسری پارٹی کو بس یہی ذلیل کرنے پہ سب لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ آپ مجھے میرے سر پہ قرآن رکھے، قسم ہے یہ سب ظالم ہیں، یہ سب بد کردار لوگ ہیں، یہ سب بد اخلاق لوگ ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں، اللہ کے بھی مجرم ہیں اور میرے نبی کے بھی مجرم ہیں۔ یہ لوگ پارٹی کی محبت میں جائز محبت کرنا، کل ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، اس کے رسول کو حساب دینا ہے۔ ہم نے جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، ہم ان کو اچھا سمجھتے جی ہمارا پارٹی لیڈر یہ ہے۔ نہیں میرے بھائیو، حضور سے محبت کیجئے، حضور کے دین سے محبت کیجئے، اپنی آخرت ان کے پیچھے تباہ نہ کیجئے۔ میں حضور کے منبر پہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اپنی آخرت تباہ نہ کیجئے، نہ کیجئے آخرت تباہ۔ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، ان کا اخلاق کوئی نہیں ہے، ان میں شرم کوئی نہیں ہے، یہ بدترین زبانوں کے مالک ہیں۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اپنی آخرت فکر کیجئے۔ دیکھیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضور نے ایک مثال بیان کی کہ برائی سے نہ روکنا۔ فرمایا 3 منزل والا بحری جہاز لے لو، ایک لوگ اوپر ہے، ایک درمیان کی منزل پہ ہے، ایک تیسری نیچے ہے، ہر ایک اپنی منزل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نیچے والی منزل والا ایک آدمی کلاڑا لیتا ہے یا کچھ لیتا ہے، میں تھوڑا سوراخ کرتا ہوں، پانی قریب ہو جائے گا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں یار چھوڑو یار، اس کی اپنی مرضی، اپنی منزل میں بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ نہیں بھائی اس کو نہیں روکیں گے، سوراخ ہو جائے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو، اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی منزل پہ ہے، دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ تیسری منزل والوں کو کیا تکلیف ہے؟
آج اس معاشرے میں بھئی برا ہے تو وہ ہے، ہمیں کیا ایسے؟ تو اب اگر وہ دوسرے لوگ اس کو نہیں روکیں گے، وہ سوراخ کرے گا، پانی آ جائے گا، بالآخر سارا جہاز ڈوب جائے گا۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، فتنہ عام ہو جائے گا۔ دیکھیے قوم بنی اسرائیل میں کیا ہوا۔ کچھ لوگ شکار کرتے تھے، کچھ لوگ شکار نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے۔ کچھ لوگ شکار کرتے بھی نہیں تھے، روکتے بھی تھے۔ اب اللہ کا عذاب آیا۔ جو شکار کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے تھے، بندر بن گئے۔ کونو قردۃ خاسئین پہلے پارے میں ہے۔ علماء نے کہا دوسرا گروہ جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن اس کو روکتا بھی نہیں تھا، وہ بھی بندر بن گئے۔ تیسرا گروہ جو شکار کرتا بھی نہیں تھا اور برائی سے روکتا بھی تھا، وہی لوگ بچے۔ یہ اس ذہن میں بات نکال دو کہ بھائی وہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ چوری وہ کر رہا ہے، ڈکیتی وہ کر رہا ہے، شراب وہ پی رہا ہے، برائی وہ کر رہا ہے، لوٹ مار وہ کر رہا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ نکالو اس بات کو اپنے ذہن سے۔ جس طرح نیکی کی دعوت دینا مسلمان کے لیے ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اور کوئی ایک بندہ ہی رو پڑے، کسی ایک بندے کی زندگی بدل جائے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نہیں ہے، امام غزالی نے واقعہ بیان کیا ہے۔ سلیم بن منصور بزرگ تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا، وہ بھی عالم دین تھا، بزرگ تھا۔ تو بیٹا خواب میں اپنے باپ کو دیکھ کے پوچھتا ہے، ما فعل ربک، ابا جی رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو باپ جواب دے رہا ہے، فوت ہو جانے کے بعد بیٹا اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے۔ ابا جی کیسے؟ کہا میرے اللہ نے کہا او بوڑھے گنہگار۔ اور پھر میرے اللہ نے کہا میرے بندے تو نے فلاں جگہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس کے دل میں کبھی ڈر پیدا ہوا ہی نہیں ہے، ایک بندہ وہ بھی تھا جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو آئے ہی نہیں ہے۔ آج تیری باتوں کی وجہ سے وہ رو پڑا، وہ رو پڑا، میرے ڈر خوف سے رو پڑا۔ جب میں نے اسے معاف کیا کہ یہ تو کبھی رویا ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کی وجہ سے سب کو تجھے بھی معاف کر دیا۔ نیکی کی دعوت دینا، یاد رکھیں میں نے کئی احباب سے کہا، علماء کہتے ہیں جی آج بات کریں، حق کی بات کریں تو لوگ سنتے نہیں، برا رد عمل آتا ہے۔ تو میں نے جو بات کی وہ آپ سنیں۔ میں نے کہا بھائیو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میں نے علماء میں کہا، میں نے کہا تھوڑا سا مکی زندگی پہ دیکھو ذرا، غور کرو ذرا۔ حضور کو تو پتھر مارے گئے، کیا ہمیں بھی کسی نے پتھر مارے ہیں؟ حضور کو تو جادوگر کہا گیا، کسی نے ہمیں بھی کہا ہے؟ حضور کو تو مجنون دیوانہ کہا گیا، کسی نے ہمیں بھی کہا ہے؟ کیا حضور نے تبلیغ چھوڑی ہے؟ ہم سب ذرا غور کریں۔
زیادہ سے زیادہ یہی بنے گا کہ مسجد کی انتظامیہ مولانا صاحب کہے گی جی بس جی آپ ہم بندہ اور بدل لیتے ہیں. لیکن حضور نے تو تبلیغ دین میں کتنا تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو میرے بھائیو آج ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں, برائی سے روکیں. رمضان مبارک آ گیا ہے, ابھی سے اچھی نیت شروع کر دیں. اچھی نیت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. ایک صحابی بوڑھے ہو گئے, حکم ہوا ہجرت کرو, چلو مدینہ طیبہ. بیمار کمزور بچوں سے کہا مجھے چارپائی پہ لٹا دو اور مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے چلو, اللہ کا حکم آ گیا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا جذبہ دیکھیں ذرا. مکہ مکرمہ سے چارپائی پر مجھے مدینہ طیبہ لے چلو. ابھی مکہ مکرمہ سے قریب نکلے تھے, فوت ہو گئے. اہل مکہ نے کہا کیا جا رہے تھے, پہنچے نہیں, باہر نکلے, موت واقع ہو گئی. ادھر بھی کہا گیا کیا فائدہ ہوا نکلنے کا, موت تو آ ہی نہیں سکی, راستے میں موت آ گئی. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, اس میرے بندے کی نیت ٹھیک تھی. فقد وقع اجرہ علی اللہ. ٹھیک ہے یہ مدینہ طیبہ نہیں پہنچ سکا, لیکن اس کا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات. ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. نیکی ہو برائی ہو بعد میں ہوتی ہے, نیت پہلے آتی ہے. اس لیے ذرا غور فرمائے. سب سے جامع حدیث سیدنا عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں, حضور سے سنی اور آگے پہنچا دی. حضور نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رمضان مبارک آ گیا, ابھی سے نیت کریں انشاءاللہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. میں انشاءاللہ نماز تراویح میں ادا کروں گا. انشاءاللہ میں سارے روزے رکھوں گا. انشاءاللہ میں صدقات و خیرات بھی ادا کروں گا. انشاءاللہ میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لوں گا. نیکی کی نیت ابھی سے کریں. دیکھیے یہ بڑا طویل مضمون ہے, 2-3 باتیں غور سے سنیں. حضور نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا, لوگ بھوکے مرنے لگے. ایک بندہ بستی سے باہر نکلا تو راستے میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے. کاش میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں سب خرچ کر دیتا. اللہ کریم نے ملائکہ سے فرمایا تم اس کے نامہ اعمال میں اتنا آٹا خرچ کرنے کا لکھ دو. یا اللہ اس نے کیا تو نہیں ہے؟ فرمایا اگر ہوتا تو یہ خرچ کرتا. اس نے نیت کی ہے اور میں نے اس کو اجر دے دیا ہے. دیکھو ہم ایک جوڑا بنواتے ہیں, فلاں فنکشن پہ فلاں فنکشن پہ فلاں فنکشن پہ, اس نیت سے اگر میں یہ نیت کر لوں یہ میں سوٹ بنوا رہا ہوں, اس سے میں نماز جمعہ پڑھوں گا. تو آپ کو فنکشن پہ تو کسی نے روکا نا, لیکن جب تک آپ کے جسم پہ وہ جوڑا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. گھر بناتے ہیں بھی گھر ہوادار ہونا چاہیے, تو کیا ہے پہلے روشن دان کہا جاتا تھا, اب تو بڑے سسٹم آ گئے ہیں نا. حضور بھی تشریف لے گئے, صحابی کا گھر دیکھا تو جب وہ دیکھا نا سارا ماحول, فرمایا یہ کس لیے ہے؟ عرض کی حضور اس سے تازہ ہوا آئے گی. فرمایا کاش تم یہ نیت کر لیتے کہ بلال کی اذان کی آواز آئے گی. ہوا تو آنی ہے نا, اگر تمہاری نیت یہ ہو جائے تو اللہ تجھے تیرے مکان کا اجر دیتا رہتا. یہ ہے نیکی کی. کتنے واقعات احادیث میں ہیں. حضور نے بیان فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی, بڑا گناہ گار آدمی, شام کو گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ایک کانٹے دار درخت کی ٹہنی راستے پہ پڑی ہوئی تھی. جانے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی.
غور سے سنیں۔ اس نے کہا اب تو شام ہو گئی ہے، کل صبح کو کلہاڑا لاؤں گا، یہ کاٹ دوں گا، جانے والے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس کی زندگی کی وہ آخری شام تھی، ہماری بھی آ جائے، اللہ کرے کہ اچھی آ جائے۔ وہ زندگی کی آخری شام تھی، فوت ہو گیا۔ ملائکہ آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، جن کی ڈیوٹی الگ الگ اللہ نے لگائی ہے۔ تو اہل جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے۔ اہل جنت نے کہا کہ ہم لے جائیں گے، اگر یہ زندہ رہتا تو صبح یہ ٹہنی کاٹ دیتا، راستہ صاف کر دیتا۔ میرے بھائیو، راستوں کو صاف رکھا کرو مسلمانوں کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں راستوں کو اپنے زمین میں پلاٹ میں شامل کر دیتے ہیں۔ راستے کو کشادہ رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دنیا کا کشادہ راستہ کیا ہوا اس کو جنت میں لے جائے۔ تو اللہ کے حضور فیصلہ ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے کی نیت تھی، اس نے ایسا کرنا تھا، موت واقع ہو گئی۔ ہم نے اس آسانی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس دور کے راستہ آسان کر رہا تھا، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے مسجد نبوی کے باہر قلعہ گاڑ دیا، مسافر آئیں گے، سواری باندھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے قلعہ جو گاڑا تھا اس کو نکال دیا، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا اللہ نے دونوں کو اجر دے دیا۔ اللہ اکبر، غور کرے ذرا۔ حضور جس نے لگایا تھا وہ تو ٹھیک ہے، فرمایا اس نے لگایا تھا کہ مسافر سواری باندھ لے گا، اور جس نے اکھیڑا ہے اس کو بھی اللہ نے اجر اس لیے دیا ہے کسی مسلمان کو رکاوٹ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹھیڈا نہ لگ جائے، تو اللہ نے دونوں کو اجر دے دیا ہے۔ رمضان مبارک اگلا جمعہ ہے، ابھی سے نیت ہے پھر ٹھیک کر لیں ہم۔ میں گناہگار بھی نیت ٹھیک کرتا ہوں، اور میری آپ سے بھی گزارش ہے اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں، معاملات ہے تو ایک دوسرے کو معاف کریں، ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اگر آپ کو میرا پہلا جمعہ شعبان کا یاد ہو تو آپ پھر بھی سن سکتے ہیں، اگر ذہن نشین نہ ہو تو بھائیو رمضان شریف قریب آ گیا، اگلا جمعہ رمضان مبارک کا ہے، ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اپنی نیتیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، حضور کی امت کی خیر فرمائے۔